اللہ رب العزت کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں جو سابقہ امتوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیے یا امت محمدی کو جو عطا کیے، ان تمام صفاتی ناموں میں سے اللہ رب العزت کو اپنے دو صفاتی نام سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ دو صفاتی نام ہیں رحمان اور دوسرا ہے رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے در پہ صبح سے لے کے شام تک، زندگی کی ابتدا سے لے کر موت کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک، وقت نزاع تک اللہ کی نافرمانی کی جائے، گناہ کیے جائیں، اور ایک بار اہل ایمان کہہ دے کہ اے اللہ میری توبہ، جو سارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف یا مختصر سی جو تعریف ہے رحمان کی یا رحیم کی یا صفت رحمان کی یا صفت رحیم کی، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ بات، یہ مضمون آپ کے اوپر جو ہے وہ کھل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ان دو ناموں کو یعنی رحمان اور رحیم کو اپنے ذاتی نام یعنی اسم ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ابتدا کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ہر سورت کی ابتدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوائے سورہ توبہ کے۔ تو آج مسلمان کو کیونکہ روحانیت کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کے ان دو ناموں کو چھوڑ کے جو رب کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس نے ورد شروع کر لیا یا جبارو یا قہارو کا۔ حالانکہ یہ بھی اللہ ہی کے نام ہیں، یہ اللہ ہی کی صفات ہیں، لیکن ہم نے دیکھنی کیا بات تھی کہ اللہ کو کون سا نام پسند ہے، یا اللہ نے اپنے نام اسم ذات کے ساتھ کن دو صفاتی ناموں کو جوڑا ہے؟ کیا جبار اور قہار کو جوڑا ہے یا رحمان اور رحیم کو جوڑا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام یعنی اسم ذات کے ساتھ جوڑا ہے رحمان کو اور رحیم کو۔ اور آج مسلمان اپنی بگڑی بنانے کے لیے کون سے ناموں کا ورد کرنا فخر سمجھتا ہے؟ یا جبارو یا قہارو۔ اگر امت یا انسان ان دو ناموں کا جلال برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا یا برداشت کرنے کے قابل ہوتا تو اللہ یوں قرآن اتارتا بسم اللہ الجباری والقہاری۔ اللہ یوں نہ قرآن اتارتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ کے ساتھ جبار اور قہار اپنی یہ دو صفات لے کر آتا۔ رب کو معلوم ہے کہ میرا بندہ ان دو صفات کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ خود بھی جو ہے برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، جو اس کے ساتھ نظام جڑا ہوا ہے وہ بھی سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے یہ صفت رحمان اور صفت رحیم سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر نظم پیدا کرنے کے لیے پھر دو ناموں کے فیضان چلتا ہے، دو ناموں کے فیض و برکات چلتے ہیں، دو ناموں کی انوار و تجلیات اترتی ہیں، اور وہ ہے ایک جبار اور دوسرا ہے قہار۔ یہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، یہ ڈنڈے کے طور پہ ہیں، اس لیے ان ناموں کے ساتھ جلال اترتا ہے۔ جو کائنات کا نظام چلتا ہے وہ رحمان اور صفت رحیم سے۔ تو کام کس سے بنیں گے؟ رحمان اور رحیم سے۔ سزا کس کے ذریعے دی جائے گی؟ یا جبارو یا قہارو کے ذریعے۔ تو جن صفاتی ناموں کے ذریعے کام بنتے تھے وہ ناموں کا ورد، ان ناموں کا ذکر امت نے چھوڑ دیا اور اپنے کام بنانا شروع کر دیے، یا جبارو یا قہارو۔ پھر کام تو نہ ہوئے، اپنا کام ہی ہو گیا، پھر کام تو نہ بنے، خود ہی پڑھنے والے، خود ہی اس کا ورد کرنے والے، ذکر کرنے والے جو ہے وہ اجڑ گئے۔ حالانکہ بولو آپ تھوڑا سا تصور کرو، تفکر کرو کہ جب رب نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا، سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب بھی بسم اللہ شریف اتری یا نازل ہوئی، کچھ وقت کے بعد نبی کا جب وصال ہو گیا تو اللہ نے بسم اللہ کو اٹھا لیا،
لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے بسم اللہ شریف کو بڑی شان کے ساتھ اتارا. کیوں؟ آپ نے حکومت چلانی تھی. چرند پرند کے اوپر، تری کے اوپر، خشکی کے اوپر، آبی ہے یا خاکی ہے، سب کے اوپر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دینی تھی. اس حکومت کو چلانے کے لیے اسم اعظم ضروری تھا. اس حکومت کو چلانے کے لیے اسم اعظم ضروری تھا. جب تک سیدنا سلیمان علیہ السلام حیات رہیں، یعنی ظاہری حیات میں دنیا میں موجود رہیں، تو یہ اسم اعظم آپ کے پاس بھی رہا ہے اور بسم اللہ شریف سے آپ کی امت بھی نفع اٹھاتی رہی ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکومت چلائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. چرند پرند پہ حکومت، دریاؤں پہ حکومت، خشکی پہ حکومت، تری پہ حکومت، خاکی پہ حکومت، ناری پہ حکومت، یعنی جنوں انس کے اوپر حکومت. کس نام سے چلائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس اسم اعظم سے چلائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے امتی کو رتی برابر بھی شرم نہیں آ رہی، یا وہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وقت کا نبی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور بادشاہت خدا کے بعد کسی اور کو اس طرح کی نہیں ملی. اس کی ساری بادشاہت جو ہے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چل رہی ہے، اور آج کے مسلمان کے کام جو ہے بسم اللہ سے نہیں بن رہے. جب ہمارے کام بسم اللہ شریف سے بن رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی حزب البحر پڑھنے کی؟ جب ہمارے کام جو ہے بسم اللہ شریف سے بن رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی دعائے سیفی کی طرف جانے کی، یا ہمیں سورت بقرہ کو وظیفے کے طور پہ استعمال کرنے کی؟ تو اللہ جب ہم نے ان بڑی بڑی صورتوں کو یا جلالی دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنایا اور جمالی عمل کو چھوڑا تو پھر تباہی نہیں آنی تھی تو اور کیا آنا تھا؟ کیوں ان ناموں کو یا ان صورتوں کو انسان کا ظرف ہی نہیں بنا کہ وہ برداشت کر دے، ظرف ہی نہیں بنا کہ وہ برداشت کر دے. اللہ اگر بسم اللہ الجباری والقہاری، اگر اللہ یوں بسم اللہ شریف اتارتا، اس کائنات کا نظام ایک دن بھی نہ چلتا، یہ کائنات ایک دن کے لیے بھی قائم اور دائمہ نہ رہتی. تو اب آپ سوچو کہ جن گھروں کے اندر یا جبارو یا قہارو کا ذکر ہوا ہے، وہ گھر جو ہے وہ خوشحال کیسے ہو سکتے تھے؟ یا جن جگہوں پہ یا جبارو یا قہارو کا ذکر ہوا ہے وہ خوشحال کیسے ہو سکتے؟ کیوں؟ کسی کی گنجائش تھی 100 بار برداشت کرنے کی، کسی کی گنجائش تھی 200 بار برداشت کرنے کی، کسی کی گنجائش تھی 50 بار برداشت کرنے کی. اب میری کتنی برداشت ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ مشین لگا کے آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ اتنی بار پڑھیں گے تو آپ برداشت کر لیں گے. اور ہمارے پیشواؤں نے ہمیں کیا کہا؟ انواع پڑھو تو دن رات پڑھو. بلکہ یہ کہا گیا کہ کھلا پڑھو، دیوانوں کی طرح پڑھو، ایک رات میں کام ہو جائے گا. خدا کی قسم، حق کہا، سچ کہا، واقعی تیرا ایک رات میں کام ہو گیا. تیری نسلیں برباد ہو گئی، تیری نسلیں برباد ہو گئی. تو نے خود رب کے جلال کو دعوت دی. کائنات کا نظام میں نے بتایا ہے کہ یا رحمانو یا رحیمو سے چل رہا ہے، رب کے جمال سے چل رہا ہے، اور جلال کا کیا ہے؟ خوف ہے، تاکہ نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رہے. ہم نے جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے بے مثل و مثال، ہم نے وہ اسم اعظم چھوڑ دیا، اور وہ اسم اعظم جو نظم و ضبط رکھنے کے لیے آیا، ڈر خوف رکھنے کے لیے اللہ نے اتارا، ہم نے اس کو پکڑ لیا. پھر اللہ جلال اتنا اترا کہ جتنا تو برداشت کوئی گھر کر سکتا تو اس نے کیا. اس کے بعد تباہی شروع ہو گئی. اور نام کیا دیا گیا؟ کہ آپ نے پڑھا کم ہے، آپ نے پڑھا کم ہے. پھر اور پڑھایا گیا، پھر انہوں نے اور پڑھا، پھر ان کو کہا گیا کہ آپ نے پڑھا تو ہے لیکن آپ کے دشمن آپ پہ دوبارہ جادو کر رہے ہیں. یہ تباہی جو ہے یا جبارو یا قہارو کے جلال کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ تمہارے دشمنوں کے جادو کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ چورن لینے والے، یہ اعمال لینے والے یا یہ اذکار لینے والے بھی اندھے اور دینے والے بھی اندھے. نہ پڑھنے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے اوپر جو بربادی آ رہی ہے وہ جادو کی وجہ سے آ رہی ہے یا اسم اعظم کے جلال کی وجہ سے آ رہی ہے. ہمارے اوپر جو
اس میں بربادی آ رہی ہے وہ اسم اعظم یا جبارو یا قہارو کی کثرت کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، یا کہ کوئی ہمارے اوپر وار کر رہا ہے. تو پھر پڑھنے والوں کو یہ بات کہہ کے مطمئن کر دیا گیا کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر بار بار جادو کر رہے ہیں. انہوں نے اور پڑھا. گنجائش کتنی تھی جذب کرنے کی یا برداشت کرنے تھی؟ ایک تسبیح، کسی کی 50 بار، کسی کی 100 بار، کسی کی 200 بار. اور لوگوں کو کیا کہا گیا یا ان کو دعوت دی گئی، ان کی ذہن سازی کی گئی کہ 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھو. کسی نے نہ پوچھا، پڑھنے والے نے بھی نہ پوچھا کہ تو نے خود پڑھا ہے. وہ اسی عقیدت میں ہی مارے گئے کہ پیر صاحب نے دیا ہے، فلاں رسالے میں آیا ہے، فلاں کتاب میں آیا ہے. کل کے بیان میں بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا دل کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کا دل کیا کرتا ہے؟ یہ کوئی ہے مشکل سوال؟ دل کیا کرتا ہے؟ اللہ. جس کا بھی قلب جاری ہوگا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ. نبی کا قلب جاری ہوتا ہے اللہ. ولی کا قلب جاری ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ. یا جس سالک کا قلب جاری کوئی کر دے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ. کبھی آج تک سنا ہے کہ نبی کا دل یا جبارو یا قہارو کرتا تھا، یا جبارو یا قہارو کرتا تھا؟ کبھی سنا ہے آج تک؟ اب اولیاء اللہ کے بارے میں بھی سنتے ہیں جی فلاں کا دل جو ہے وہ اللہ کر رہا تھا. عوام کا دل کیا کرتا ہے؟ دک 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 دک. ہمیں تو فکریں لگی رہتی ہے نا، ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ دک دک. ولیوں کا دل کیا کرتا ہے؟ اللہ. اور نبی کا دل کیا کرتا ہے؟ اللہ. یہی باتیں سنی ہے نا. کبھی آج تک آپ نے سنا تھا یا جبارو یا قہارو کرتا ہے؟ اللہ بولو اگر یا جبارو یا قہارو ہی کروانا تھا تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے، پھر صحابہ کو کرواتے، پھر وہ عمل جو ہے وہ امت کے اندر رائج ہوتا اور آج ہم بھی کرتے. کیوں؟ اگر نبی یا جبارو یا قہارو کا ورد کرتا تو وہ تو یہ برداشت کر جاتا، امت برداشت نہ کرتی، یہ کائنات کا نظام نہ چلتا. نہ دینے والوں نے سوچا، نہ لینے والوں نے سوچا. تباہی ہوئی اللہ کے جلال سے. پھر پڑا شرائط کے بغیر. کل کے بیان میں نے یہ ساری بات سمجھائی کہ یہ اسم اعظم پانی میں پڑا جاتا ہے. نہر میں کھڑے ہو کے، دریا میں کھڑے ہو کے، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، یا جہاں کوئی پانی کا انتظام ہے، کوئی تالاب ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کے آپ پڑھیں گے، یا پھر کسی ویران جگہ پہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے، یا کوئی بنجر جگہ ہے وہاں پڑھیں گے، تاکہ اللہ کا جلال اگر بنجر جگہ پہ گر رہا ہے، بنجر پہاڑوں پہ گر رہا ہے تو وہ تو پہلے ہی بنجر ہیں، تو تباہی نہیں ہوگی. جب یہی اسم اعظم آبادیوں کے اندر، وادیوں کے اندر، باغات کے اندر، کھیتوں کے اندر پڑھو گے، سب کچھ رب کے جلال سے جل کے راکھ ہو جائے گا. حضرت صاحب ہم یا جبارو یا قہارو کرتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پھر کوئی مداری اٹھتا ہے، کوئی مراسی اٹھتا ہے، کوئی یہ بانگ اٹھتے ہیں، یہ ڈونگی پیر جو ہے اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب کے کلام کا کوئی جلال نہیں ہے، قرآن کا کوئی جلال نہیں ہے. عوام پھر مطمئن ہو جاتی ہے. الحمدللہ 11-12 ماہ کی محنت سے آج امت کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے. انہیں پوچھو رب کا جلال کیا ہے جنہوں نے سورہ طارق پڑھی ہے. میری اجازت کے باوجود ان سے پوچھو جنہوں نے سورہ طارق پڑھی ہے. ان سے پوچھو کہ قرآن کا جلال کیا ہے، قرآن کا جلال کیا ہے. تو جو اسماء الحسنی ہیں وہ قرآن سے باہر ہے، وہ تو اس رب کے نام ہیں اور قرآن کا حصہ بھی ہیں. یہ تقریباً سارے اسماء الحسنی جو ہے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آئے ہیں. تو اللہ قرآن کا جہاں جمال ہے وہیں قرآن کا جلال ہے. انسان کی یا اس کائنات کی یا مخلوق کی یہ اوقات یا یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ قرآن کے جلال کو برداشت کر سکے. میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جمال ہے، کیا ہے؟ جو جمال ہے. ذرا جمال کا سنیے گا کہ جمال کا کیا کمال ہے، تو جلال کا پھر کیا خوف ہوگا اور جلال کی کیا ہیبت ہوگی، وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جب جمال اترتا ہے تو یہ حالات ہوتے ہیں، جب جلال اترے گا تو پھر کیا ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ شریف اتری یعنی نازل ہوئی تو مشرق مغرب میں جو بادل تھے وہ چھٹ گئے.
یعنی آسمان پہ جو بادل تھے وہ سارے چھٹ گئے، ہوائیں جہاں تھی وہیں پہ رک گئی. کیا اتر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جبارو یا قہارو کی بات نہیں کر رہا، یہ رب کے جمال کی بات ہو رہی ہے. تو مخلوق کا یہ حال ہو رہا ہے کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو مشرق اور مغرب میں جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، دریاؤں سمندروں کے اندر جو پانی تھا وہ منجمد ہو گیا، وہ ساکن ہو گیا، وہ رک گئے. یعنی جو دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر جو موجیں تھیں وہ رک گئیں. کیا نازل ہو رہا ہے؟ اللہ کا جمال نازل ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہا ہے. پھر جنگلوں کے اندر، آبادیوں کے اندر جو چرند پرند تھے، حیوانات تھے، جمادات تھے، وہ کان لگا کے سننے لگے کہ کیا نازل ہونے لگا ہے، کیا نازل ہونے لگا ہے. پھر جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو آسمانوں سے جو ہے وہ آگ کے انگارے برسائے گئے شیاطین کے اوپر. پھر میرے رب نے قسم کھائی، مجھے قسم ہے میری عزت و جلال کی، جس کام کی بھی ابتدا میرے ان دو ناموں سے کی جائے گی وہ کام ہو کے رہے گا، میں اس میں برکت ڈال کے چھوڑوں گا. اور وہ میرے نام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ رب کے جمال کے ساتھ کام ہو رہے ہیں اور ہم کدھر بھاگ پڑے؟ جلال کی طرف. مولا علی امام الاولیاء فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا، یعنی نازل ہوئی، تو پہاڑ جو ہیں ان کے اندر سے گونج آنے لگی، آواز آنے لگی. ہم نے اپنے کانوں سے وہ گونج سنی اور کفار مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام، محمد نے پہاڑوں کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے. یعنی رب کا جب جمال اترا تو پہاڑ بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو گئے. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا، ہمیں وہ سنائی نہیں دیتا. اللہ کے جو جمالی نام ہیں ان کے یہ کمال ہیں. تو جلال کا کون بیان کرے گا؟ جلال کو کون بیان کرے گا؟ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے کلیم، اے موسیٰ، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے امت محمدی کو جو اتنی فضیلت دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے؟ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس سے کر رہا ہے؟ اپنے کلیم سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ میں نے امت محمدی کو جو فضیلت دی ہے تمام امتوں کے اوپر، وہ اپنے دو ناموں کی برکت سے دی ہے. ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم. مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے اگر میں امت محمدی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان نہ عطا کرتا تو میں کبھی بھی اس امت کو ایسی فضیلت نہ دیتا. اب جب یہ کلام ہو رہا ہے، پاس آپ کا ایک امتی بیٹھا ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جب اس نے یہ سنا کہ اللہ کے جو دو نام ہیں صفاتی یعنی رحمان اور رحیم اتنے برکت والے ہیں، تو وہ امتی کیا ہے؟ نبینا ہے. اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ اگر یہ تیرے دو نام رحمان اور رحیم اتنی برکت والے ہیں تو ان دو ناموں کا میں واسطہ پیش کرتا ہوں تو مجھے آنکھیں عطا کر دے. تو اللہ بولو ابھی اس نے اپنے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے تھے، وہ نبینا تھا، اللہ نے بینا کر دیا. وہ نبینا تھا، اللہ نے بینا کر دیا. اسی رات نو 11 تسبیحاں یا کہارو دیاں کڈیاں تو جڑا 1100 گھر پیا سی وہ بھی سویرے نکل گیا. جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی برباد ہو گیا. کیوں ہم نے رب کے جلال کو اور رب کے جمال کو سمجھا ہی نہیں؟ کیوں ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہے؟ جب اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے تو اللہ تک جب پہنچتا ہے انسان تو وہ اللہ کی ذات تک اللہ کی صفات کے ذریعے پہنچتا ہے. تو کوئی عارف باللہ ہوتا، کون ہوتا؟ عارف باللہ ہوتا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، وہ کبھی بھی امت کو یا جبارو یا قہارو کا وظیفہ نہ کرنے دیتا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ کیوں روکتا ہے. وہ کیوں روکتا ہے؟ آج سے کم و بیش 2 مہینے پہلے، اس سے زیادہ نہیں 2 مہینے پہلے میں یہیں بیٹھا ہوا تھا.
امریکہ سے ڈاکٹر محسن صاحب آئے. ایک وہ شخص ہیں اور ایک جماعت اسلامی کے زاہد صاحب ہیں. یہ دو بندے میری زندگی میں آئے ہیں یا میری ملاقات ہوئی ہے, میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں, جن سے مجھے معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر ابھی بھی کوئی عارف ہے, ابھی بھی کوئی عارف ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی, یا اللہ کے جو اسم پاک ہیں, صفاتی نام ہیں, ان کی معرفت حاصل تھی. جو ڈاکٹر صاحب ہیں محسن صاحب, جو امریکہ سے آئے, تو وہ کئی عملیات کرتے تھے. ان کا کیونکہ بنیادی طور پہ جو تعلق ہے وہ آل رسول بھی ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ پیر گھرانے کے ساتھ ہے, اور ان کا وہ سارا پیر گھرانہ خانوادہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. اب ظاہر وہ نہ ادھر آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. جو بزرگان کے اوراد و وظائف تھے یا جو ان کی تعلیمات تھی وہ باتیں وہیں رہ گئی. یہ ادھر ہو گئے آزاد کشمیر کے اندر, اور سارا خاندان کدھر ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر. بعد میں وہ مسائل کے اندر پھنس گئے. ان کا تعلق دیوبند کے ساتھ ہے. وہ کسی طرح سے رائے ونڈ میں پہنچ گئے. رائے ونڈ میں ہیں مولانا جمشید صاحب. مجھے نہیں, جو رائے ونڈ کے بزرگ ہیں ان بزرگوں میں ایک بزرگ تھے پہلے, مولانا جمشید صاحب. مولانا جمشید صاحب کا مجھے علم تھا کہ مولانا جمشید صاحب کے اوپر جادو ہوا. اب جاگتے رہیے گا, کیا ہوا؟ جادو ہوا. اور وہ جادو اتنا بگڑ گیا کہ زمانے بھر کے عاملین نے علاج کیا, مولانا جمشید صاحب کا علاج نہیں ہوا کامیاب. تو پھر مولانا جمشید صاحب نے آخر تنگ آ کے خود چہل کاف کا عمل کیا, تو اللہ نے ان کو شفا دے دی, فاقہ ہو گیا. اب کیونکہ یہ عمل انہوں نے خود کیا, پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عمل ہے, کسی سے انہوں نے اجازت لی ہوگی اور لے کے انہوں نے وہ عمل کیا. ڈاکٹر محسن صاحب کا کوئی تعلق تھا وہاں پہ, یہ ان امریکہ سے آئے, ان کے پاس گئے تو ان کو جا کر کہنے لگے کہ میں چہل کاف کا عمل کرنا چاہتا ہوں. یا جاگتے رہیے گا, میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ چہل کاف کا عمل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں کرنا, ہرگز نہیں کرنا. پھر فرمایا عامل کے پاس بیٹھ کے بھی نہیں کرنا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی عامل کے پاس بیٹھ کے کر لوں گا؟ عامل کے پاس بیٹھ کے بھی نہیں کرنا. پھر فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میرے سامنے بیٹھ کے بھی نہیں کرنا. یعنی انہوں نے بات کو اس انداز سے کیا کہ ہر طرف سے گھیرا ڈال دیا کہ چہل کاف کے عمل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں ہے. اگر تو اس کا متحمل ہو گیا تو تیرے ہاتھ میں وہ طاقت آ جائے گی جدھر تو اشارہ کرے گا تیرا ہو جائے گا, اور اگر تو اس کا متحمل نہ ہوا تو جو کچھ ہے یہ بھی اجڑ جائے گا, تیری نسل میں بھی برباد ہو جائے گی. اب یہ کس بات کی دلیل ہے کہ مولانا جمشید صاحب کو معرفت حاصل تھی, اس عمل کے بارے میں بھی معرفت حاصل تھی کہ رب کا جلال کیا ہے اور یہ عمل جلالی کتنا ہے. ایک بات ہو. دوسرے جو ساتھی ہمارے پاس آئے وہ جماعت اسلامی کے تھے. جب وہ آئے انہوں نے یہاں بیان سنا آج مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے, بعد میں وہ مرید ہو گئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مرید کیوں ہوئے, تو انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کا محض بیان سننے کے لیے آیا تھا. میں اپنی اہلیہ کو کہہ کر آیا تھا کہ میں حضرت صاحب کو پرکھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو مرید میں تو کوئی نہیں ہونا, میں صرف پرکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیں اب ان کے عقائد ہمارے عقائد کے اندر بھی کئی باتوں کا فرق ہے. تو وہ اپنے گھر کہہ کر آئے کہ جی ٹھیک ہے حضرت صاحب کہ میں بیان سنتا ہوں سوشل میڈیا پہ, لیکن میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, پاکستان آیا ہوں, لیکن میں نے مرید وغیرہ نہیں ہونا. تو میں نے کہا جی آپ تو پھر مرید ہو گئے. کہتے جی یہی تو گل سمجھ نہیں آئی ہے, یہی تو بات سمجھ نہیں آئی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں مرید ہو گیا. اب جب وہ بیٹھ گئے, پھر میں نے اس دن رش تھا, میں نے کہا جی آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں تو پھر انشاءاللہ میں ذرا لوگ کم ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو وقت دیتا ہوں. رات کو 2:30-3 بجے جب میں آسانی ہو گئی وہ دوبارہ پھر میں نے ان کو بلایا. تو جب میں نے ان کے سارے پچھلے والے معاملات کو کھولا تو ان کی زندگی جو الجھی ہے, ان کی بیٹیاں پریشان ہیں یہاں پہ ملتان میں, ان کی فیملی پریشان ہے, ان کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے. وہ جماعت اسلامی کو کنٹری لیول پہ دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل لیول فیم کے وہ آدمی ہیں, تو کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں. جب میں نے سارا وہ کھنگالا تو اندر سے نکلا کھلا آیت کریمہ. کیا نکلا؟ کھلا آیت کریمہ.
میں نے کہا آپ نے یہ جو پڑھا ہے کس سے اجازت لے کے پڑھا تھا؟ کہتا جی کسی کی اجازت لے کے نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کسی نے روکا بھی تھا؟ کہتے ہاں جی روکا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کسی نے روکا بھی تھا؟ انہوں نے کہا جی روکا تھا۔ میں نے کہا کس نے روکا تھا؟ کہتے جی یہ 90s کی بات ہے، یعنی 80s اور 90s کی، 80 اور 90 کی دہائی کی یہ بات ہے کہ میں باب فہد میں جا رہا تھا، یعنی حرم شریف میں باب فہد کے ذریعے میں داخل ہو رہا تھا، تو وہاں پہ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کاکا ادھر آ، اے کاکا ادھر آ۔ کہتے جب انہوں نے کہا نا اوے کاکا ادھر آ، تو میری جوانی تھی، مجھے بھی غصہ آیا۔ ساتھ ذکر کون سا کر رہے تھے؟ آیت کریمہ کا، غصہ تو آنا ہی آنا تھا۔ ساتھ انہوں نے جب ایسے کر کے بلایا اوے کاکا ادھر آ، تو ان کو تھوڑا سا ایک جوانی تھی، غصہ بھی آیا، ساتھ ذکر بھی جلالی کر رہے تھے۔ تو کہتے میرے اندر بڑی اکڑ تھی، تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ ان مولانا صاحب نے، پیر صاحب نے، انہوں نے مجھے کس طریقے سے بلایا۔ تو انہوں نے مجھے کھڑے کر کے پوچھا کی پڑھنا ہے؟ کہتے جب انہوں نے یہ کہا نا مجھے ایسے دیکھ کے کی پڑھنا ہے، تو میرا غصہ سارا ختم ہو گیا۔ وہ میرے پر جو کیفیت تھی نا غصے کی کہ انہوں نے مجھے اس لہجے میں کیوں بلایا ہے، تو وہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے ایسے ہاتھ باندھ لے ان کے سامنے، تو میں نے کہا جی میں آیت کریمہ پڑھنا، آئینہ نہ پڑھیا کر، آئینہ نہ پڑھیا کر۔ اللہ والو اب یہ ہستیاں کہاں سے لے کر آئے ہم کہ جو جاتے کو بھی بلا کے اس کو ہدایت دے رہے ہیں، اس کو نواز رہے ہیں۔ جاتا تو پڑھتا رہتا، کرتا رہتا، لیکن کیا تھا؟ زاہد صاحب کا اخلاص تھا، ان کی محبت تھی کہ حضور کا امتی برباد نہ ہو جائے۔ تو زاہد صاحب کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کو دروازے پہ بٹھا دیا۔ ادھر زاہد صاحب گزرے، انہوں نے کہا کاکا ادھر آ، اینا تیر جو غصہ ہے، سکھ کے تو کانٹا ہوئے ہیں، کاروبار تیرا نہیں، صحت تیری نہیں ہے، گھر میں تو لڑتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ کس سے پوچھ کے پڑھا ہے؟ نہیں جی میں کھلا پڑھنا، آج کے بعد 100 سے اوپر نہیں پڑھنا۔ اگلی بات سنو، یہ کون بات کر رہے ہیں؟ مولانا زکریا صاحب، اب تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ 100 سے اوپر نہیں پڑھنا، اور اگلی بات 100 بار پڑھنا ہے تو 100 بار ساتھ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ صرف 100 بار کو پچانے کے لیے، جذب کرنے کے لیے 100 بار درود ابراہیم پڑھنا پڑے گا۔ اب لے کر آؤ رسالے والے کو کہ 11,000 پڑھنا ہے، تو 11,000 کے ساتھ 11,000 مرتبہ درود ابراہیم کون پڑھے گا؟ اور میں بات کر رہا ہوں 80 کی دہائی کی، یعنی کم پہ 40-45 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت گناہوں کی جو حالت تھی، جو آج گناہوں کی حالت ہے، یہ برابر ہے؟ جس طرح آج اٹ پٹیاں بندے تے بندہ چڑھے آئے، اسی طرح جو ہے بندے تے نہیں بندہ نہیں، گناہ تے گناہ چڑھے آئے، اتنا گناہ ہے۔ تو لوگوں اس دور میں آیت کریمہ اس زاہد صاحب سے، اس نوجوان سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا، تو اللہ والے نے جس کو معرفت حاصل تھی انہوں نے بلا کے کہا کہ 100 بار کرو۔ پھر اگلی بات انہوں نے بہت خوبصورت کہی، جو اصل عملیات کی دنیا کی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 100 بار پڑھو، 100 بار کے ساتھ 100 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی صاحب اجازت کو ڈھونڈو، کسی کی اجازت لے کر پڑھنا ہے۔ اور صاحب اجازت وہ نہیں ہوتا کہ اجازت عام ہے، صاحب اجازت سے مراد ہے کہ جس نے خود یہ عمل کیا ہو، جس نے خود یہ عمل کیا ہو۔ یوٹیوبر نے کیتا ہے؟ بولو نا، اب آنکھیں کیوں نیچے کر لی ہیں؟ یوٹیوبرز نے کیا ہوا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ مخلوق ہے جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، اور امت کو یہ وظائف بتا رہے ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی۔ موٹیویشنل سپیکرز نے کیا ہوا ہے، پیروں نے کیا ہوا ہے۔ اللہ والوں میں نشانی آپ کو بتا رہا ہوں، جو یا جبارو یا قہارو کا عامل ہوگا، جاگتے رہیے، میں یہ نشانی دے رہا ہوں، ان کی چوریاں، ان کی 2 نمبریاں امت کے ساتھ ساری آپ کے اوپر کھل جائیں گی، اور آئندہ زندگی میں آپ کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں ہوگا۔ جو یا جبارو یا قہارو کا عامل ہوگا، جس نے اس کی زکوٰۃ صغیر اور کبیر ادا کی ہوگی، جس نے کسی صاحب اجازت یا ہادی یا مرشد سے، کسی ولی اللہ سے یہ اسم اعظم لے کے پڑھا ہوگا، وہ کلا ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ کلا۔ اس کی خانقاہ نہیں ہوگی، اس کے بیوی بچے نہیں ہوں گے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی خوشحالی نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، صرف اس کے ہاتھ میں اللہ کے جلال کی تلوار ہوگی، اس سے ڈر کے رہو۔ وہ اللہ کے در کا فقیر ہوگا بس۔
جو اس کی زبان سے نکلے گا وہ ہو کر رہے گا، اس کی زبان سیف الرحمان ہوگی، لیکن اس کے بعد دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ کوئی رشتہ ہوگا، نہ دوستیاں ہوں گی، وہ اکیلا ہوگا، تن تنہا، اوپر وہ اکیلا، نیچے یا جبارو یا قہارو کا ذکر کرنے والا اکیلا ہوگا۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے یہ ثابت عمل ہے۔ تو جنہوں نے 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ ساتھ بندے جوڑے ہوئے، یا جبارو یا قہارو سے، تو ماں ساتھ نہیں رہتی، بیوی ساتھ نہیں رہتی، یہ بچے کیسے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب انہوں نے خود نہیں کیا، انہوں نے صرف بیچا ہے، انہوں نے بیچا ہے، انہوں نے بیچ کے پیسہ جیب میں ڈال لیا اور تمہیں قبر میں ڈال دیا۔ کہانی ہے کل اتنی۔ اب آپ کو اپنی بربادی کی بھی سمجھ آ گئی اور نالائکی کی بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے جمال کے نظام کو چھوڑ کے جلال کے نظام کو پکڑ لیا، اور ہم اس کے متحمل نہیں تھے، اور ہم تو دنیا کے لیے پڑھنا چاہتے تھے، پھر نہ ہمیں ان کی شرائط کا پتہ تھا اور نہ ہی ہمیں ان کی شرائط جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی۔ تو جو جمال کا نظام ہے وہ کیا ہے کہ نبینا جو ہے اللہ کو ان ناموں کا واسطہ یا رحمان یا رحیم کا واسطہ دے کے اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے، اور اللہ اسے آنکھیں جو ہے وہ عطا کر رہا ہے، اللہ اسے آنکھیں عطا کر رہا ہے۔ اور تو اگر بیٹیوں کے رشتے مانگتا، بچوں کے رشتے مانگتا، بچوں کا کاروبار مانگتا، اپنی صحت مانگتا، رزق مانگتا، کیا اللہ اپنے ان 2 ناموں کی برکت سے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا نہ کرتا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے چلنے کی جو سمت ہے وہی غلط تھی، ہمارا رستہ ہی غلط تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب معاشریوں کے اعمال کو میزان پہ تولا جائے گا تو سابقہ امتوں کی ہزاروں نمازیں ہوں گی اور میرے امتی کی 2 رکعتیں ہوں گی، میری امتی کی 2 رکعتیں سابقہ امتیوں کی جو ہزاروں رکعتیں ہوں گی یا ہزاروں نمازیں ہوں گی ان کے اوپر بھاری ہوں گی۔ تو سابقہ امتیں جو ہیں وہ تعجب کریں گی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گی کہ یا اللہ ہم ہزاروں نمازیں لے کر آئے ہیں، ہم ہزاروں رکعتیں لے کر آئے ہیں، ہزاروں نمازیں لے کر آئے ہیں، اور ان کی صرف 2 رکعتیں ہیں، ایک نماز ہے، ان کی ایک نماز ہماری ہزاروں نمازوں کے اوپر بھاری کیوں ہے؟ تو رب فرمائے گا کہ ان کی نمازوں کی ابتدا میرے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی۔ تو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی برکت ہے، جس طرح پہلے میں نے یہ بات کہی کہ ہمیں در حقیقت اس کی معرفت ہی حاصل نہیں، ہمیں ادراک ہی حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جب وضو کرو، جب کوئی وضو کرے تو پڑھے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ جب تک وضو رہے گا تیرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر اسی وضو کے ساتھ تو نے خلوت کر لی، بیوی کے پاس چلا گیا اور حمل ٹھہر گیا، اس سے جو اولاد ہوئی، پھر اس اولاد سے جو نسل چلے گی قیامت تک، اللہ ان تمام کی سانسوں کی تعداد کے برابر تجھے نیکیاں عطا کرے گا۔ ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جب سواری پہ سوار ہو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ جس نے سواری پہ سوار ہو کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، جب تک وہ سفر سے واپس نہیں آ جاتا اللہ ہر قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 4000 گناہ اس کے معاف فرمائے گا، 4000 اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10,000 گناہ معاف فرمائے گا اور 10,000 درجات کو بلند
نعمت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے صبح پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شام تک اگر وہ مر گیا تو اللہ شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اگر رات کو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ رات کو مر گیا تو اللہ اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ صبح پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شام تک اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اگر رات کو پڑھا تو ساری رات اللہ رب العزت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اسم اعظم کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ بولو اب یہ اسم اعظم وہ مقام جس کو ہم پا نہیں سکتے۔ جس طرح انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں نعمت مل جائے، یا میرا فلاں مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، تو جس نعمت کو ہم پا نہیں سکتے، ہمیں قدرت حاصل نہیں ہے، تو وہیں پہ تو اسم اعظم استعمال کیا جاتا ہے کہ میری صلاحیتوں یا میری طاقت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب رب کے نام کی طاقت شامل حال ہو جائے گی تو میں مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اللہ جب اسم اعظم استعمال ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ مقصد پا لیتے ہیں جو اپنی طاقت سے، صلاحیت سے ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک گھر بنایا ہے جس گھر کا نام ہے دار النور، جس گھر کا نام ہے دار النور یعنی نور کا گھر۔ اس میں تمام چیزیں نور کی ہیں اور ہوا کے اندر معلق ہیں، ہوا کے اندر معلق ہیں۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ نور کا سارا گھر ہے، ہم اس میں چلے بھی گئے تو سب کچھ کیا ہے، ہوا کے اندر معلق ہے، تو ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اب یہ کیا ہو گیا کہ انسان کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو پا سکے یا ان چیزوں تک یا ان نعمتوں تک پہنچ سکے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی اس گھر میں داخل ہوں گے تو ان نعمتوں تک جب وہ پہنچ نہیں پائیں گے تو ان کو ارشاد کیا جائے گا، یعنی ان کو فرمایا جائے گا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور ان نعمتوں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ بولو یہ ہے اسم اعظم، یہ ہے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر دوسرا بندہ کہتا ہے حضرت صاحب اسم اعظم دے دیں، حضرت صاحب اسم اعظم دے دیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، ہم بتا رہے ہیں یہ اسم اعظم ہے۔ اب ہم نے بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اب اس کی تاثیر کو تو نے پانا ہے۔ یہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے جو تیرے اندر فٹ کر دی جائے یا تیرے اندر اتار دی جائے۔ تو اس لیے اللہ والو ہر حرف اسم اعظم ہے، ہر اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تیری آہ بھی جو ہے وہ بھی اسم اعظم ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہو۔ سارا کھیل کس کا ہے؟ اخلاص کا۔ سارا کھیل کس کا ہے؟ ایمان کا۔ سارا کھیل کس کا ہے؟ یقین کا۔ اگر تیرا یقین یقین کامل ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے تیرے لیے۔ اگر تیرا یقین یقین کامل نہیں ہے تو پورا قرآن بھی تیرے لیے اسم اعظم نہیں ہے، تجھے نفع نہیں ہوگا۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، پھر ظالمین کو قرآن سے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیوں؟ بات ہے اعتقاد کی، بات ہے یقین کی۔ اگر یقین ہوگا تو پھر یہ اسم اعظم بن کے رہے گا۔ اسم اعظم کے جو معجزات ہیں، کرشمات ہیں، وہ تیری زندگی میں ظہور پذیر ہو کر رہیں گے۔ میں ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ نقطہ جو ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے۔ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے خلیل کو، آگ میں ڈال دیا، اب آگ کے اندر کافی دن گزر گئے ہیں، تو نمرود کی جو بیٹی چھوٹی تھی اس کی محبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ دل سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت مند تھی۔ بظاہر جو ہے وہ کافر تھی لیکن دل میں اس کے احترام تھا، اللہ کے خلیل کا اس کے دل میں محبت تھی، عقیدت تھی۔ میرے رب نے اس کے دل میں ڈالا کہ میرا خلیل جس کے لیے تو عقیدت اور محبت رکھتی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح وہ کس حال میں ہے۔ اب اس بیٹی نے اپنے باپ کو کہا، یعنی نمرود کو کہا کہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آگ میں کس حال میں ہے۔
تو کیا آتا ہے کہ اس کو ایک پنگوڑے کے اندر جو ہے وہ بٹھایا گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچایا گیا، جہاں سے وہ دیکھ سکتی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کر سکتی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر، جس آگ کو میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ سے گلزار کر دیا تھا، اس میں بڑے آرام کے ساتھ پرسکون تشریف فرما ہے۔ اب وہ نمرود کی بیٹی بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوگا۔ اس نے کیا دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سامنے تشریف فرما ہے۔ اب بھی اللہ والو بات سننے والی ہے۔ اب نمرود کی بیٹی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ آگ کے اندر یوں پرسکون کیسے بیٹھے ہیں، آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں ہے؟ تو جو اللہ کے خلیل نے فرمایا، بس وہی اسم اعظم کی بنیاد ہے، وہی ہمارا ایمان اور یقین اور اعتقاد ہوگا تو بسم اللہ شریف سے ہمیں نفع ہوگا، قرآن سے نفع ہوگا، صفاتی ناموں سے نفع ہوگا، درود پاک سے نفع ہوگا، استغفار سے نفع ہوگا، یا دیگر اذکار سے نفع ہوگا۔ اگر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلیہ دیا ہے، اگر وہ کلیہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے یا ہماری روح میں وہ اترا نہیں ہے، پھر کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ چاہے غوث پاک کے پاس جاؤ تو چاہے سید علی حجویری کے پاس جاؤ، جڑے ایتھے بھوکے اور مکے مدینے بھی بھوکے تے لاہور بھی بھوکے، جن کو یہاں سے کچھ نہیں ملنا ان کو کہیں سے بھی کچھ نہیں ملنا۔ کیوں؟ ساری بات ہے اعتقاد کی، یقین کی، ایمان کی، بھروسے کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جاگتے رہیے گا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے، جس کے دل میں قرب ہوتا ہے، یعنی جس کو قرب الہی، معرفت الہی، محبت الہی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے اور اس کی زبان کے اوپر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے آگ نہیں جلاتی۔ اللہ بولو، آج ہمیں اگر اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کا قطرہ ایک ذرہ حاصل ہوتا اور ہماری زبان کے اوپر ذکر ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا ہماری بگڑی نہ بنتی، ہمارے مسائل حل نہ ہوتے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل تھی، محروم تھی، اور ہمارا جو قلب ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم تھا، غافل تھا۔ تو غافلین کے لیے تو اللہ نے عذاب بنایا ہے، غافلین کے لیے اللہ نے عذاب کا کوڑا بنایا ہے، غافلین کے اوپر اللہ کا غضب اترتا ہے اور حضور کے غلاموں کے اوپر اللہ کا کرم اترتا ہے۔ تو جن پہ کرم اترتا ہے ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے اوپر کرم اترتا ہے ان کی زبانوں پہ وہ اوپر ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ جن کے اوپر کرم اترتا ہے ان کی زبانوں کے اوپر ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جن کے اوپر کرم اترتا ہے ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی اسم اعظم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے۔ اللہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ اسم اعظم، یا یہ اسم اعظم ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے؟ میں دو اس کی مثالیں جو ہے شریعت سے دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میرے ایک امتی کو جو ہے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب اس کا نامہ اعمال کو تولا جائے گا، یعنی اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فیصلہ سنا دیا جائے گا یہ جہنمی ہے، اور دروغے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو میرا رب آواز دے گا اس کو واپس لے آؤ، اس کو واپس لے آؤ۔ دروغے عرض کریں گے، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا میں؟ تو رب کیا فرمائے گا کہ اس کے اعضاء کو ٹٹولا جائے، اس کے ہر عضو کو جو ہے دیکھا جائے، تلاشی لی جائے۔ اب نامہ اعمال کو بھی ٹٹول لیا ہے، اب سارے بدن کی تلاشی شروع ہو جائے گی، ہر جسم کے حصے کو دیکھا جائے گا، اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے اور کون کون سی نیکی کی ہے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اس کے جسم کے کسی حصے نے بھی کوئی نیکی نہیں کی، جتنی نیکیاں کی تھی وہ ساری نامہ اعمال کے اندر تحریر ہیں، ان کا وزن ہو گیا ہے، گناہوں کا وزن زیادہ ہے، لہٰذا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں، میرا رب کیا فرمائے گا؟ نہیں، اس کی زبان باہر نکالو، اس سے کہو کہ اپنی زبان باہر نکالے، تو اس کی زبان دیکھو،
تو جب اس جہنمی کو جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، فرشتے کہیں گے اپنی زبان باہر نکال، وہ زبان باہر نکالے گا تو اس نے زندگی میں ایک بار صدقے دل سے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نورانی سفید خط کے اندر اس کی زبان پہ لکھا ہوگا اور اعلان ہو جائے گا، دھوم مچ جائے گی کہ یہ بخشا گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ جس نے زندگی میں ایک بار صدقے دل سے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر جہنم کی جو آگ ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو تیرے اوپر جو حالات ہیں وہ بدل نہیں سکتے، تیرا جادو نہیں ٹوٹ سکتا، تیری بندشیں نہیں کھل سکتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تو بندشیں کھلوانا ہی نہیں چاہتا، تو جادو کا علاج نہیں چاہتا، تو صرف اپنا ہوس کا علاج کر، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کر کہ تیرا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو رب کے نام جہنم سے دور کر رہے ہیں، جہنم سے بری کروانے کا ذریعہ ہیں، کیا وہ تیری دنیا بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ یا ان ناموں کے جو فیض و برکات ہیں ہماری دنیا کے اندر رنگ نہیں بھر سکتے؟ جو ہماری دنیا پھیکی ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، کیا ہماری دنیا بڑھانے کے لیے یا ہماری دنیا میں آسائشیں لانے کے لیے وہ اسم اعظم کم ہے؟ تو اللہ بولو ہمارا اعتقاد یقین ہی اپنے رب پہ نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی یہ بات عرض کی کہ سارا کھیل کیا ہے؟ ایمان کا۔ سارا کھیل کیا ہے؟ اعتقاد کا۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دو گے، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دو۔ اللہ بولو جس کو اپنی آہوں پہ یقین ہو جاتا ہے وہ اپنی آہوں سے اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ ہم تو اسم اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے آنسوؤں سے ماں سے فیصلہ تبدیل کروا لوں گا، تو بچہ رو کے فیصلہ تبدیل کروا لیتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ کے بھی فیصلے تبدیل نہ کروا سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بچے کا اعتقاد ہے کہ جب میں روؤں گا، اس کا یقین بن چکا ہے کہ جب بھی میں روتا ہوں مدد آ جاتی ہے، جب بھی میں روتا ہوں مدد آ جاتی ہے، اس کا یقین بن چکا ہے۔ ہمارا یقین ہی نہیں بنا کہ ہم مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا، ہم مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا۔ بچے کا یقین بنا ہوا ہے کہ میں رو کے مانگوں گا تو مجھے مل کے رہے گا۔ ہمارا کاش یقین بنا ہوتا کہ میں رو کے مانگوں گا تو مجھے مل کے رہے گا، میں سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے مانگوں گا تو مجھے مل کے رہے گا۔ ہمارا اعتقاد کیا بنا ہے؟ کالی ہنڈیاں لگائیں گے تو بچ کر رہیں گے، کالا کپڑا لگائیں گے تو بچ کے رہیں گے، مور کا پنکھ رکھیں گے تو بچ کے رہیں گے، گھر میں اونٹ کی ہنڈیاں رکھیں گے تو برکت ہو کے رہے گی۔ ہمارا اعتقاد ان باتوں کے اوپر بنا ہوا۔ ہمیں اسم اعظم سے کیا مل جانا یا اللہ کے ذکر سے ہمیں کیا مل جانا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر وہ پڑھتا رہا، جس کی بات آگے آئے گی کہ جب آپ عامل بن گئے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم آپ کا بن گیا۔ اب بات ہو رہی ہے اسم اعظم کے اوپر آج۔ تو جب آپ کا اسم اعظم بن گیا، آپ نے اللہ کے نام کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے، جب یہ اسم اعظم تیرے روح کے اندر، تیرے بدن کے اندر، رگ رگ کے اندر یہ سرایت کر گیا، اب تیری روح کو تیرے بدن سے سیدنا عزرائیل علیہ السلام ملک الموت جو ہے وہ بھی جدا نہیں کر سکتے، وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو عزرائیل علیہ السلام کو بے بس کر دیتا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو بسم اللہ ڈھال بن جائے گی، ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے تو ڈھال بن جائے گی بسم اللہ شریف، سر کی طرف سے آئیں گے تو ڈھال بن جائے گی۔ پھر رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا اللہ میں اس کی روح کو کیسے نکال لوں؟ سارے زمانے کی روحوں کو نکالنے پہ قادر ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، لیکن اسم اعظم کا جو حامل شخص ہے، اللہ کا ولی جو ہے، جو عامل ہے، جس کے پاس اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن موت نہیں آ سکتی، روح بدن سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اب بڑی اہم بات ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے، سارا مضمون اگلا یہ مزارات کے اوپر جو رش ہوتا ہے، مزارات کے اوپر جو فیضان ملتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو آج ابھی انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی اگر آپ توجہ رکھیں گے۔ اب کیا ہے کہ عامل کا جو ثابت عمل شخص ہے، جس کا اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا آج وقت آ گیا ہے موت کا۔ اب روح جدا نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ بسم اللہ شریف جو ہے وہ ڈھال بن گئی۔ کیا بن گئی؟ ڈھال بن گئی۔ اب عزرائیل علیہ السلام قریب نہیں آ پا رہے، تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھی قریب آ جاتا ہے،
تو بسم اللہ پڑھتا ہے تیرے پہ جادو کا وار بھی چل جاتا ہے. ادھر جو صاحب عمل ہے جس کا اسم اعظم بن چکا ہے اس کے اوپر تو اسرائیل علیہ السلام کا تصرف بھی نہیں چل رہا اور تیرے اوپر ابلیس کا بھی تصرف چل رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرے ایمان کے اندر کہیں گڑبڑ ہے، تیرے ایمان کے اندر کہیں گڑبڑ ہے، تیرے یقین کے اندر کہیں گڑبڑ ہے. اللہ بولو جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پہ عاجز آ جاتے ہیں کہ یہ روح قبض نہیں کر پا رہے تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ سونیا ساڑھے بسوں باہر ہے، جدھر سے بھی جاتا ہوں تیرا نام سامنے آ جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو رب فرماتا ہے جنت میں جا. کیا کر؟ جنت میں جا. وہاں جو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نورانی خط میں اپنے ہاتھ پہ لکھ کے لے کر آ. تو اسرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، وہاں جا کے نورانی خط سے اپنے ہاتھ پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یا اللہ کیا کرنا ہے؟ جس کی روح قبض کرنی ہے میرے دوست کی، اس کو جا کے دکھا دے، اس کو جا کے دکھا دے. اب وہ مرنے والا یعنی جو صاحب عمل ہے جس کا وہ اسم اعظم ہے، جب وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پہ وہ اسم اعظم لکھا ہوا دیکھتا ہے، جب اس کی نگاہ پڑتی ہے رحمان اور رحیم پہ تو اس کو ملاقات کا شوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میں نے 40 سال اس رحمان اور رحیم کو پکارا ہے، دیکھا نہیں ہے، کبھی ملا تو دے، ملا تو دے، مجھے اسے ملا تو دے، ملاقات تو کروا دے. تو اسرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ پھر روح کو واپس دینا پڑے گا، مرنا پڑے گا، ملاقات مرنے کے بعد ہوگی. اب وہ صاحب عمل، وہ ولی، وہ عامل کیا کہتا ہے کہ تم میری روح کو ابھی قبض کر، میں ملاقات چاہتا ہوں، میں ملاقات چاہتا ہوں، میں ایمان بالغیب والا ہوں، میں نے بن دیکھے رب کو پکارا ہے، آج میں اس رحمان اور رحیم سے ملاقات چاہتا ہوں. جب اللہ والوں اس کے اوپر یہ شوق کی ذوق کی کیفیت آتی ہے، اس کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام تب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. تب اسرائیل علیہ السلام کا اختیار، آپ کا تصرف، آپ کی طاقت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. جب تک اس کی روح متوجہ نہیں ہوتی اصلی اسم اعظم کی طرف، نقش کی طرف، تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض نہیں کر سکتے. اگر تو بسم اللہ پڑھتا ہے پھر بھی تیرے پہ جادو چلتا ہے، اگر تو بسم اللہ پڑھتا ہے پھر بھی تو ڈرتا ہے، تو میں نے کیا کہا ہے کہ تو اپنے ایمان کی تجدید کر، اپنے ایمان کی تجدید کر. تیرے ایمان کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، تیرے ایمان کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. تو اللہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا اسم اعظم ہے جب یہ بدن میں سرایت کر گیا، اب عامل کے مرنے کا وقت آ گیا. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے. اب میں نے طریقہ بتا دیا جو حدیث پاک میں آیا کہ اس کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. اب اللہ والو اسم اعظم کیا کر گیا؟ میں نے 2-3 بار فکرہ بولا ہے، وہ سرایت کر گیا ہوا ہے، روح کے اندر، بدن کے اندر سرایت کر گیا ہے. اب اللہ والو جب یہ عامل، یہ اللہ کا دوست، یہ ولی اللہ، یہ ایمان والا، یہ مسلمان جب یہ قبر میں اترے گا تو جو اسم اعظم کی تاثیر اس کے بدن میں رہ چکی ہے اب مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، اس کے کفن کو میلا کر نہیں سکتی، اس کے کفن کو میلا کر نہیں سکتی. کیوں؟ اسم اعظم تو نکل گیا، اسم اعظم کی تاثیر نہیں نکلی. جیسے زمین پہ تیل گر گیا، آپ نے تیل تو اٹھا لیا لیکن جو زمین میں جذب ہو گیا اب اس کی تاثیر نکل نہیں سکتی. بے نہیں جس نے ساری زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب وہ اسم اعظم تو واپس ہو گیا، اب اس کی جو تاثیر آ چکی ہے اس تاثیر کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ان کی قبروں پہ میلہ لگا رہتا ہے، ان کی قبروں پہ میلہ لگا رہتا ہے. اب ہماری ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ہمارے شیخ الاسلام 800 سال، بابا فرید کم و پیش 800 سال، قطب الدین بختیار کاکی کم و پیش 800 سال، سید علی حجویری 1000 سال، غوث پاک 850 سال، یعنی یہ سارے بزرگان 800 سے لے کے 1100 سال کے درمیان کے ہیں. کسی کو ان کا علم نہیں ہے، کوئی ان کی جو کتابیں ہیں یا تصانیف ہیں وہ ہمارے پاس مستند نہیں ہیں، چند کے کوئی جانتا نہیں ہے. بس جو کچھ بتایا جا رہا ہے ہر بندہ بابا فرید، حق فرید، یا فرید کیے جا رہا ہے. کوئی داتا کی نگری میں داتا کے نعرے لگا رہا ہے، غوث پاک کی نگری میں غوث پاک کے نعرے لگا رہا ہے. یہ کون ہے جو انہیں دیوانہ کیے جا رہا ہے؟ 1000 سال پہلے، کیا 100-150 سال پہلے ہماری جو مغلوں کی تاریخ ہے وہ مستند ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کے اندر اتنی کمیاں ہیں، اتنے اشکال ہیں، اتنی خامیاں ہیں. تو
ان کو لوگ بھول گئے. آج کسی کو پردادا کا نام پوچھ لیا جائے تو پردادا کا نام نہیں آتا. آج تو اکثر بچوں کو دادا کا نام پوچھ لیا جائے تو دادا کا نام نہیں آتا. بس اس وقت ڈرو جنہوں پیو دا نام دسن تو انکار کر دیں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, آخری بات توجہ کے ساتھ سنیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہیں. مجوسی کو دعوت دی, اسلام پیش کیا, اس نے انکار کر دیا اور آگے سے کہنے لگا کہ میں آگ کی پوجا کرتا ہوں, میرا یہ معبود ہے. مالک بن دینار نے فرمایا کہ یہ معبود نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. یہ خالق نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے. آپ نے فرمایا یہ معبود نہیں ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ تیرا معبود ہے تو معبود کیا کرتا ہے؟ سلامتی بخشتا ہے, نقصان نہیں پہنچاتا. میں کہتا ہوں کہ آگ مخلوق ہے, معبود نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ آگ معبود ہے, مخلوق نہیں ہے. ہم دونوں اتفاق نہیں کر رہے. ہم دونوں میں کوئی ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے. آگ کے اندر سے گزرتے ہیں, جس کو آگ جلا دے وہ جھوٹا, تو جس کو آگ سلامتی بخش دے وہ سچا. اب وہ مجوسی کو کیونکہ مان تھا کہ میرا معبود ہے, اور مالک بن دینار کو مان ہے کہ یہ مخلوق ہے, جیسے میں ایک مخلوق ہوں ایسا یہ مخلوق ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب یہ معاملہ شرائط طے ہوئی, آگ جلائی گئی, آپ نے مجوسی کا ہاتھ پکڑا, آپ نے کہا آؤ آگ کے اندر. جب آگ کے اندر گئے, مالک بن دینار بھی گزر گئے اور مجوسی بھی گزر گیا. نہیں سمجھ آئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالک بن دینار گزر جاتے اور مجوسی جل جاتا. اب مجوسی جو ہے وہ بھی گزر گیا ہے اور مالک بن دینار بھی گزر گئے. مالک بن دینار نے مجوسی کا ہاتھ پکڑا, بسم اللہ شریف پڑھی اور آگ میں سے گزر گئے. اب وہ جو مجوسی ہے وہ کیا کہنے لگا؟ میں نے کہا نہیں تھا میں حق پہ ہوں کہ یہ میرا معبود ہے, دیکھو اس نے مجھے جلایا نہیں ہے. تو آپ کے دل کے اندر بات آئی, جلایا تو مینوں بھی نہیں ہے گا, جلایا تو مجھے بھی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حق پہ ہو اور میں بھی حق پہ ہوں. اب بات یہ, یا میں حق پہ نہیں ہوں اور یا یہ حق پہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے عرض کی, یا اللہ میرا آگ سے گزرنا مجھے سمجھ آ رہا ہے, میرا آگ سے گزرنا مجھے سمجھ آ رہا ہے. کیوں میں اس کو مخلوق مانتا ہوں, تجھے خالق مانتا ہوں. اور میں نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے بسم اللہ شریف کا وسیلہ واسطہ پیش کیا ہے. یہ مجوسی کیسے سلامتی کے ساتھ گزر گیا ہے؟ تو رب نے الہام کیا, اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اگر یہ کہتا ہے کہ آگ نے مجھے نہیں جلایا تو اس کو کہو کہ دوبارہ آگ سے گزر کے دکھائے. پھر تو اللہ جب ہمارا اعتقاد, ہمارا یقین, ہمارا ایمان بنا ہوگا بسم اللہ کے اوپر اور ہم اس کے عامل ہوں گے, پھر عامل کے بعد ریاضت کریں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزاریں گے, تقوی اختیار کریں گے, پھر ہم عامل سے بن جائیں گے کامل. جب عامل اور کامل ہوں گے تو اللہ والوں پھر جدھر نگاہ کریں گے, جدھر اشارہ کریں گے وہ ہمارا ہوگا. جس مقصد کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہوگا. جادو کی کاٹ کے لیے پڑھیں گے تو جادو ٹوٹے گا, بندش کھولنے کے لیے پڑھیں گے تو بندش کھلے گی, برکت کے لیے پڑھیں گے تو اللہ برکت ڈال کے دکھائے گا. پڑھ کے بیماروں کو دم کریں گے, اللہ شفا عطا فرمائے گا. روحانی بیمار ہیں, بدنی بیمار ہیں, جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اللہ نے پچھلے بیانات کے اندر میں نے جو سب سے ابتدائی زکوٰۃ ہے تاثیر کے لیے وہ میں نے آپ کو عمل بتایا تھا کہ آپ نے بسم اللہ شریف کو روزانہ جتنے آپ کے نام کے حروف ہیں ان کو بسم اللہ شریف کے حروف کے اندر جمع کرنا ہے اور صبح و شام پڑھنا ہے. یہ پہلا سبق تھا. یاد ہے کچھ؟ جس طرح میرا نام حامد شافی ہے تو میرے حامد نام حامد کے 4 حروف ہیں, شافی کے بھی 4 حروف ہیں, تو کل حروف کتنے ہو گئے 8. اور بسم اللہ شریف کے کل حروف کتنے ہیں 19. 8 اور 19 کو جب جمع کریں گے تو کل کتنے ہو گئے 27. تو اگر میں اس کو اسم اعظم بنانا چاہتا ہوں, یعنی میں نے بسم اللہ شریف سے نفع اٹھانا چاہتا ہوں, تو میرے لیے کیا ہوگا, میں 27 بار صبح پڑھوں گا, 27 بار شام کو پڑھوں گا, اور کم از کم یہ ہے کہ دن میں 1 بار 27 مرتبہ پڑھوں. یہ بالکل جس سے کہتے ہیں نچلا درجہ. جو اصل نظام شروع ہوگا وہ ہے صبح و شام کا.
اب کوئی یہ کہتا ہے میں ایک بار پڑھوں گا تو وہ بھی نفع اٹھا سکتا ہے کہ اپنے نام کے عدد کے اندر آپ نے جمع کر لینا ہے 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. جس طرح کسی کا نام ہے، خاتون ہے، اس کا نام ہے کوثر، تو کوثر کے کتنے حروف ہو گئے؟ 4. اب 4 جمع 19 ہو جائے گا. تو اس طرح کوثر نام تو نہیں ہوتا، آگے کچھ لگا ہوتا ہے، کوثر پروین ہوتا ہے، پروین شاکر ہوتا ہے، یعنی جو پورا آپ کا نام ہوگا اس کے آپ نے حروف نکال لینے ہیں. جس طرح کسی کا نام ہے محمد اقبال، تو محمد کے حروف ہو گئے 4. اقبال کے کتنے ہو گئے؟ الف کاف با لام، الف کاف با یعنی بے، الف اور لام، 5 ہو گئے نا. تو 5 اور 4 9 اور 19 28. تو اب یہ جو محمد اقبال ہے یہ 28 بار صبح اور 28 بار شام. اب یہ مشکل تو نہیں ہے، ہر کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے. تو یہ پہلا مقام ہے ریاضت کا، اس کو آپ 90 دن یوں پڑھیں گے. اور اگر آپ اس سے آگے نہیں چلنا چاہتے تو ساری زندگی پڑھتے رہیں. پھر جس کام کے لیے بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی زبان کے اندر، روح کے اندر تاثیر آتی جائے گی انشاءاللہ. پھر یہ آپ کا اسم اعظم بن جائے گا. آپ بسم اللہ کا ان 2 ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ سے جو مانگو گے اللہ جھولیاں بھر دے گا. یہ ہو گیا سب سے کم درجہ. اور وہ جو پرلے درجے کے جادو ٹونا کروا کے 1 نمبر کے ہڈ حرام ہوئے ہیں کہ جو کرنا ہے پیر نے کرنا ہے، ان کے لیے میں نے کیا کہا کہ کم از کم شرم کر لو، ان آستانوں پہ جانے سے بچ جاؤ، اپنا مال بچاؤ، ایمان بچاؤ، عزت بچاؤ. آپ کسی بھی نماز کے بعد دن میں 1 بار اپنے نام کے حروف جمع 19 کر کے 1 بار پڑھ لیا کرو. اور اگر آگے چلنا چاہتے ہو تو اتنی تعداد پہ صبح شام. مثال کے طور پہ میں آگے چلنا چاہتا ہوں تو میں 27 بار صبح اور 27 بار